بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے اٹھ کر روزانہ نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن میں خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر بچی کو بدہضمی ہو جائے تو جائفل میں گھی یا شہد ملا کر ناف میں لگائیں۔ پیدائشی کمزور بچے جو ہوں ان کو روغن زیتون پلانے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھیں گے یاد رہے گا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ اسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ کو بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیں، آپ کی جان میں جان آ جائے گی۔ روزانہ ادرک کا استعمال کرنے والے لوگ زیادہ جلدی کسی بیماری کے منہ نہیں لگتے۔ نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگائیں، آپ کے سر کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گریز کریں، اس طرح کرنے سے کھانے میں برکت ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو دیر تک سوتے ہیں ان کی ٹانگوں میں وقت سے پہلے کمزوری ہو جاتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ ٹائم پر جلدی سویا کریں۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ سرکے کا استعمال اگر پانی میں ڈال کر کیا جائے تو وزن میں واضح کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ جب بھی پانی میں ڈال کر سرکہ استعمال کریں تو کبھی بھی گلاس کے ساتھ مت پیجیے، ہمیشہ اسٹرا کی مدد سے پئیں تاکہ آپ کے دانت نہ خراب ہوں۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی رہے گی۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے میں بہت زیادہ چمک پیدا ہوتی ہے، لیکن فوراً لگانے کے بعد آپ نے کبھی بھی دھوپ میں نہیں جانا، اس سے آپ کی جلد برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر لیموں کا رس لگائیں تو ہمیشہ رات کے وقت لگائیں، دن کے وقت کبھی مت لگائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لگانا۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں اور وزن کم کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے تو رات کو سونے سے پہلے زیتون کے تیل کے 2 سے 3 قطرے اپنے ناف میں ہلکی انگلی کے ساتھ لگا کے ہلکا ہلکا سا مساج کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے نیم گرم پانی سے ناف کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ کچھ ہی دن میں زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا وزن بھی آرام آرام سے گھٹنے لگا ہے اور ساتھ میں آپ کا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ پیٹ آپ کا کم ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے چہرے پر نکھار لے کر آتا ہے۔ زیتون کے تیل کے بہت فوائد ہیں جب اس کو ناف میں لگایا جائے، اسی لیے کم از کم 15 دن ایسا کر کے دیکھیے اور پھر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ کھانسی اور جسمانی کمزوری ہو تو تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ نزلہ زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم اگر ہو تو بیماری میں اجوائن کا کیوا پی لیا کریں۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگایا کریں، آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا ہوتا ہے، دماغ پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔
دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھائیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالا دانے یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی لیے نہار منہ 3 سے 5 دانے آپ نے کلونجی کے چبا لینے ہیں۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔